اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا آپ بھول گئے، کتاب بند کر دیں۔ کتاب کیوں کھولی ہے؟ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع الصرف میں تھی۔ بیع الصرف کا مطلب تھا سونے اور چاندی کو بیچنا، اور ان کا عوض بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی سونا یا چاندی ہے، پیسے نہیں ہیں، گائے بھینس بکری نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جس جگہ معاملہ ہو رہا ہے اسی جگہ پر عوض معوض لینا اور دینا ضروری ہے۔ پھر یہ کہا کہ اگر اس جگہ سے یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، اتنا فاصلہ تھا جب معاملہ کیا، اسی فاصلے پر جا رہے ہیں، تو وہ پھر جو ہے کیا ہے، کوئٹہ تک بھی جائیں تو بھی ہم کہیں گے یہ ابھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو کوئٹہ میں بھی جا کے ایک دوسرے کو سونا اور چاندی دے سکتے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے اور زید نے معاملہ کیا سونے اور چاندی کا، لیکن خالد کو میں نے وکیل بنایا کہ قبض تم کرو، یعنی میں خود قبض نہیں کروں گا، قبض جو ہے کیا کرے گا؟ خالد۔ اب خالد کا اس مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے، یا خالد اگر مجلس سے چلا بھی جائے لیکن ہم دونوں عقد کرنے والے ساتھ میں ہیں تو عقد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اصل بائع اور مشتری کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ جو قبض کرنے والا، جو مینیجر صاحب ہے، جو آپ کا سونا چاندی لے رہا ہے، اگر وہ جاتا ہے ہوٹل پہ چائے آپ کے لیے لے آتا ہے تو وہ آپ کی اس بیٹھک سے الگ ہو گیا، لیکن اس کے لحاظ سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر وکیل کی 3 صورتیں بنا لیں۔ ایک مرتبہ وکیل صرف کسی ایک پارٹی کی طرف سے، بائع کی طرف سے وکیل ہے، ایک صورت، مشتری کی طرف سے وکیل ہے، دوسری صورت، یا دونوں کی طرف سے وکیل ہے۔ جب دونوں کی طرف سے وکیل ہے پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا ایک ہی شخص میری طرف سے بھی وکیل ہے، آپ کی طرف سے بھی وکیل ہے، یا 2 شخص ہیں، میری طرف سے زید وکیل ہے، آپ کی طرف سے خالد وکیل ہے، تو وکیل کا موکلوں سے دور ہونا عقد پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جنہوں نے عقد کیا ہے وہ آپس میں ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے کسی شخص کو قبض یعنی لینا، مومنلی لینے میں وکیل نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اس کو کہا کہ میری طرف سے عقد کرو، تو اب اس میں پھر وکیل کے جدا ہونے سے عقد خراب ہوگا، مالک کے جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ جس نے ایجاب اور قبول کیا ہے ان کا آپس میں ملنا ضروری ہے، چاہے دونوں مالک ہوں بائع مشتری، چاہے دونوں کے وکیل ہوں۔ اچھا، یہ سوال یہاں پر میرے خیال میں پورا ہو گیا، مزید ہم اس کی عبارت پڑھیں گے۔ اور آگے والا سوال، کیونکہ آج کا درس بالکل آسان ہے، رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا 2-2.5 صفحے کا مطالعہ ہو گیا۔ یہ جو سونا اور چاندی ہم نکالتے ہیں، یا ہمیں تو ہمارے دشمن نکالنے نہیں دیتے، پاکستان کا بھی سونا چاندی نکال کے وہ باہر لے جاتے ہیں، یہ اصل مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں سونا چاندی ہوتا ہے، پھر اس کو جا کے کسی چھانی میں چھانتے ہیں، سونا الگ کرتے ہیں، چاندی الگ کرتے ہیں۔ اب میرے پاس سونے کی مٹی ہے اور آپ کے پاس بھی سونے کی مٹی ہے، میں چاہتا ہوں یہ مٹی آپ خرید کر لو اور آپ والی مٹی مجھے دے دو، تو کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ 100% جائز ہے۔ ایک شرط ہے کہ عوض اور معوض میں سے کوئی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ ہوگا تو ربا لازم آئے گی، سود لازم آئے گی، اور یہ ربا جو جائز نہیں ہے۔ پس آپ کو کسی مشین کے ذریعے، کسی لیبارٹری کے ذریعے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ والی مٹی میں بھی 1 پاؤ سونا ہے، اس مٹی میں بھی 1 پاؤ سونا ہے، پھر یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس چاندی والی مٹی ہے، میرے پاس بھی چاندی والی مٹی ہے، تو اس میں بھی ان میں چاندی کی مقدار 1 جتنی ہوگی تو معاملہ صحیح ہوگا۔ اگر کسی ایک طرف چاندی کی مقدار زیادہ ہے تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم مولوی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حرام کو حلال بنا دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ بھائی پھر مولوی آپ کس چیز کے بنے ہو؟ ٹھیک، حرام حلال ہو سکتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ آپ سونے کی مٹی بیچیں چاندی کی مٹی میں، تو دونوں کی جنس تبدیل ہو گئی، اب اس میں وزن کا کم زیادہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یا ایسا کریں، آپ بھی سونے اور چاندی کی مٹی مجھے دے دیں، مجھ سے بھی سونے اور چاندی کی مٹی آپ لے لیں، آپ کے سونے والی مٹی میں 1 پاؤ سونا ہے، میرے سونے والی مٹی میں 1 تولہ سونا ہے، ٹھیک؟ تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ کیسے؟ بھائی 1 پاؤ سونے کے بدلے میں 1 تولہ سونا، کہتے نہیں، آپ والے سونے کے بدلے میں میری چاندی آ جائے گی، اور میرے والے سونے کے بدل میں آپ کی چاندی میرے پاس آ جائے گی، جنس تبدیل ہو گئی، لہذا یہ معاملہ جو ہے کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ بات واضح ہو گئی میرے بھائی؟ پھر کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی ایسی دھاتیں ہیں جس میں تھوڑا بہت سونا مکس ہوتا ہے، مثلا پیتل، ٹھیک ہے، یا تانبا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سلور میں چاندی مکس ہوتی ہے۔ اب میں سلور کا برتن اگر چاندی کے ساتھ بیچنا چاہوں تو کیا اس میں یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ جو چاندی لے رہا ہوں یہ اس برتن والی چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ؟ کہتے نہیں، اس میں اصل ہمارا مقصد برتن خریدنا ہوتا ہے، چاندی ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ پیتل اور تانبے میں بھی اصل ہمارا مقصد تانبا ہوتا ہے یا پیتل ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ سونا بھی لیں تو اس میں یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے پیتل یا تانبے میں اس مقدار میں سونا ہے جتنا لے رہا ہوں یا اس مقدار میں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور سوال، آپ کوئی گھر خرید کرتے ہیں، کیا خرید کرتے ہیں؟ گھر میں کچھ آیات لکھی ہوئی تھیں جس میں بیچ میں سونے کی دھاریں بھی تھیں، مثلا کچھ شوقین حضرات قرآن مجید کی آیات کو ایسے سنوار کے لکھتے ہیں۔ اب آپ گھر کی قیمت سونے میں دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو آپ سونا دے رہے ہیں یہ سونا اس لکھائی کے برابر ہے یا اس سے کم ہے یا زیادہ؟ کہتے ہیں نہیں، اصل جو لکھائی پہ سونا ہوتا ہے جب وہاں سے آپ اس کو توڑیں گے، جدا کریں گے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ گھر خریدنا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اتنا بھی ہمیں سخت نہیں ہونا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب میں نے ان طلاب کو کہا کہ کیا مولوی حرام کو حلال کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے کچھ ہیلے بتائے ہیں۔ ہیلے، اگر ہیلے کا بھی آپ ترجمہ خالص اردو میں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ ہیلا یعنی طریقہ، چلو، یا فراڈ، اسلامی فراڈ۔ آپ کسی عورت کے ساتھ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آگا وہ عورت آپ کے لیے نامحرم ہے، اب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، مثلا 1 دن کی یا 1 ہفتے کی، تو آپ اس عورت کو کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر سے اجازت لیں، میں آپ کے بیٹی سے 2 منٹ کا متع کرتا ہوں۔ آپ نے اس بچی کے ساتھ 2 منٹ کا متع کیا، اب بچی کی ماں آپ کی ساس ہو گئی اور آپ کی محرم ہو گئی، تو پہلے نامحرم تھی، اس کے جسم کو دیکھنا حرام تھا، بالوں کو دیکھنا حرام تھا، اب وہ حرام حلال میں تبدیل ہو گیا۔ متع کا ہر وقت یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ والا حساب کتاب ہو، نہیں، متع کے بہت سارے اور بھی مقاصد، محرمیت حاصل کرنے کے لیے متع کیا جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اس حوالے سے، یا مثلا آپ کی چچی زندہ ہیں، چچا کا انتقال ہو گیا، چچی زندہ ہیں، چچا کا انتقال ہو گیا، تو چچی آپ لوگوں کے لیے محرم ہے یا نا محرم؟ تاج محمد نا محرم ہے۔ تو اب آپ کے والد، آپ کی چچی جو کہ ان کی بھابھی ہے، اگر ان سے 2 منٹ کا متع کر لیں بغیر کسی ٹچ کرنے کے، کوئی اور وہ ان کے ساتھ متع کریں گے تو وہ آپ کے والد کی گویا کہ بیوی ہوگی۔ اب آپ 20 بھائی ہیں تو آپ سب کے لیے محرم ہے، ہر وقت اس کو دوپٹہ سر پہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی بھائی میرے خیال میں اس سے زیادہ خلاصہ نہیں پڑھتے ہیں، بس بالکل آسان ہے، عبارت پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی درس کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز میں پریشانی ہو۔ بات واضح ہوئی؟ بسم اللہ، چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَلَا بُدَّ، اور ضروری ہے، من قبض الوکیل، کہ وکیل صاحب وہ سونا اور چاندی قبض کر لے۔ کون سا وکیل؟
جس نے ایجاب اور قبول پڑھا تھا آغا ذوالفقار؟ نہیں، وہ وکیل جو فی القبض صرف اس سونے اور چاندی کے لینے میں وکیل ہے، عقد پڑھنے میں وکیل نہیں ہے۔ انہما، انہما کی ضمیر آگا یہ سلمان صاحب کتنے عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، انہما کی ضمیر جائے گی بائع اور مشتری کی طرف، یعنی وہ بائع اور مشتری کی طرف سے وکیل ہے۔ او ان احدہما، یا بیٹا دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ فی مجلس العقد، وہ کہاں پر قبض کرے گا سونے چاندی کو؟ عقد والی مجلس میں، قبل تفرق المتعاقدین، اس کا متفرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جس نے ایجاب اور قبول کیا ہے، یعنی بائع اور مشتری ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اس سے پہلے قبض کر لے۔ ولا اعتبار بتفرق الوکیل، کہتے ہیں وکیل کا اٹھ جانے سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَأَحْدِهِمَا أَوْ هُمَا، بیٹا وکیل جدا ہو جاتا ہے، وَأَحْدِهِمَا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک جدا ہو جاتا ہے، یعنی وکیل سے جدا ہوتا ہے، اس دوسرے عقد والے سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ او ہما، یا جو ہے کیا وکیل دونوں سے جدا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اول وکیلین، یا ایک وکیل نہیں ہے، دو وکیل ہیں، دونوں وکیل جدا ہو جاتے ہیں تو بھی عقد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آگا، ولا اعتبار بتفرق الوکیل، آپ کے پاس عبارت کیا ہے دکھاؤ بیٹا، کہاں ہے؟ احسنتم، ان احدہما، میرے کتاب میں بیٹا یہ لفظ جو ہے نا اشتباہ لکھا ہے، آگا یہ سکلین آپ لکھ دیں ولا اعتبار بتفرق الوکیل ان احدہما، میرے پاس واو لکھا ہے جس کی وجہ سے مطلب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ ان ہے؟ ہاں ان کر دو اس کو، ٹھیک ہے بھائی۔ کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر وکیل جدا ہو جائے ان احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، او ہما، یا ان دونوں سے جدا ہو جائے، اول وکیلین، یا دو وکیل تھے۔ آگا یہ مغل صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ مغل صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ چلو، وفی حکم مجلس العقد ما تقدم، کہتے ہیں مجلس عقد کے حکم میں ہے وہ چیز جو گزر گئی۔ اگر ساجد نا، ساجد ٹھیک، وہ کیا گزر گئی کہ عقد کے بعد یہ دونوں چل پھر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں پارک میں، تو مجلس جو انہوں نے عقد پڑھا تھا وہ پارک کے گیٹ پہ پڑھا تھا، ٹھیک۔ ابھی جا کر اس پارک کے کونے میں اگر قبض و اقبال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ دونوں آپس میں اسی فاصلے پر چل رہے ہیں تاج محمد جس فاصلے پہ انہوں نے عقد کیا تھا۔ فَكَانَ يُغْنِي قَوْلُهُ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اب مولوی صاحبان پھر جو ہے الفاظ کے جھگڑے میں پڑ گئے، کہتے ہیں پہلے آپ کہتے ہیں کہ مجلس عقد، پھر کہتے ہیں وَمَا فِي حُکْمِهِ، اس کی جگہ پہ آپ ایک لفظ کہتے ہیں قبل تفرق المتعاقدین، مجلس کے بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی اور وما فی حکم ہی کی بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنہوں نے عقد کیا ہے مومن علی، وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یہ مختصر الفاظ ہیں اور ان کا مطلب جو ہے کیا ہے وہ زیادہ ہے۔ ہو انہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ انہو کی ضمیر جائے گی مجلس عقد کی طرف، لشمول ثانی، اس لیے کہ یہ تفرق متعاقدین شامل ہو جاتا ہے، لما فی حکم المجلس، بھائی مجلس کو بھی شامل ہے، اور جو مجلس کے حکم میں تھا، مجلس کے حکم میں کیا تھا، دونوں ساتھ چل پھر رہے ہیں، اس کو بھی یہ عبارت شامل ہو جاتی ہے۔ ہاذا، بھائی میرے توجہ، ہاذا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ یہ جو ہم نے کہا کہ وکیل کے جدا ہونے سے عقد پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ اس صورت میں ہوگا اذا کان وکیلا فی القبض دون صرف، جب یہ شخص وکیل ہے صرف لینے میں، عقد کرنے میں وکیل نہیں ہے۔ ولو کان وکیلا فی الصرف، بھائی کان کا اسم کون ہے؟ وکیل۔ ولو کان الوکیل وکیلا فی الصرف، اگر وہ وکیل ہے بیٹا کس میں؟ صرف میں، یعنی وہ ایجاب و قبول کرنے میں بھی وکیل ہے۔ سواء کان مع ذالک وکیلا فی القبض، پھر بیٹا ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ صرف کی طرف، چاہے صرف کے ساتھ قبض کرنے میں بھی وکیل ہو ام لا۔ یا مالک نے کہا تھا اگر مومن علی
کہ مالک نے یہ کہا کہ تم جو ہے عقد پڑھو، قبض میں خود کروں گا، لیکن عقد وکیل سے کرا رہا ہے۔ فالمعتبر مفارقۃ الوکیل، تو معتبر وکیل کا جدا ہونا ہے، وکیل جدا نہیں ہوگا تو عقد صحیح ہوگا، اگر وکیل چلا گیا تو عقد باطل ہو جائے گا۔ لمن وقع العقد معه، کس سے جدا ہو؟ لمن، اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے عقد پڑھا ہے، دون المالک، مالک کا ساتھ ہونا یا الگ ہونا کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ وضابط، بھائی ایک قانون کلی بتا دو مومن صاحب کو، خوب فرماتے ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین، عقد کرنے والے کے جدا ہونے سے پہلے قبض و اقباض ہو جائے۔ عقد کرنے والے چاہے مالک ہوں چاہے وکیل ہوں، مالک ہونا شرط نہیں، عاقد ہونا شرط ہے جس نے عقد کیا ہے۔ سواء کانا، بیٹا پھر کانا تثنیہ ہے اور یہ ضمیر جائے گی کس کی طرف؟ متعاقدین کی طرف، چاہے وہ دونوں عقد کرنے والے مالکین، مالک ہوں، اور وکیلین یا مالکوں کے وکیل ہوں۔ خوب الحمدللہ وکیل کی بحث ختم ہو گئی بھائی میرے۔ ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد، ایک ہی جنس میں تفاضل جائز نہیں ہے۔ تفاضل یعنی اضافہ لینا۔ سلمان صاحب میں آپ سے 10 گرام سونا لوں، آپ مجھے کہیں کہ 11 گرام سونا مجھے دیں، 1 گرام مجھ سے زیادہ لے گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ سونے کے بدلے میں اگر چاندی لیتا ہوں تو جنس تبدیل ہو گئی، اس میں پھر کمی زیادتی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بیٹا دیکھیں تفاضل، تفاضل یعنی ایک دوسرے سے زیادہ لینا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ ایک جنس حین اذن، جب معاملہ کر رہے ہیں، یجمع حکم ربا، اس میں بیٹا ربا بھی لازم آتی ہے، صرف، اور اس میں صرف یعنی قبض و اقباض بھی کرنا ہے اور ربا بھی ہے، تو یہ دونوں باتیں، دو شیر ایک جنگل میں نہیں ہو سکتے۔ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا تَقَابُض فِي الْمَجْلِسِ، تو معتبر ہے فیہ، اس ایک جنس کے معاملے میں کہ آپ اس کو قبض کریں مجلس میں، نظراً الی صرف، نظر کرتے ہوئے بیٹا کس پر؟ صرف پر۔ وعدم تفاضل، اور ہم ایک دوسرے سے زیادہ نہیں لے سکتے، کیوں؟ نظراً الی ربا، نظر کرتے ہوئے کس کی طرف بیٹا؟ ربا کی طرف۔ سواء اتفقا فی الجودت، میں بیٹا اس کو جودت پڑھ رہا ہوں، شاید کوئی اس کو جودت پڑھے، ویسے جودت، چاہے اچھائی میں ایک جیسے ہوں۔ دیکھیں بیٹا توجہ، ایران کا سونا پاکستان کے سونے سے تھوڑا ہلکا ہے، پھر پاکستان کا سونا سعودی کے سونے سے تھوڑا ہلکا ہے، ان کے کوئی نمبر ہوتے ہیں۔ جو ایران کا سونا ہے وہ 18 عیار والا ہے، پاکستانی سونا تقریباً 20-21 والا ہے، سعودی والا 24 والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ سعودی کا سونا پاکستان کے سونے کے بدلے میں لینا چاہتے ہیں تو بھی وزن ایک جیسا ہونا چاہیے، اچھے اور برے کی وجہ سے وزن میں کمی اور زیادتی آپ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ اچھائی میں ایک جیسے ہوں۔ ورداءت، رداءت یعنی پستی، پستی یعنی کیا؟ یعنی وہ اتنے اچھے دونوں نہیں ہیں، اس میں برابر ہوں۔ وصفت، اور صفت میں بھی برابر ہوں۔ کیسے بیٹا؟ ایک کے زیور بنے ہوئے ہیں، ایک ایسے کچا سونا ہے، اس کا کوئی زیور بنا ہوا نہیں ہے۔ ام اختلفا، چاہے ان تینوں چیزوں میں ایک جیسے ہوں، شکلین شاہ، یا تینوں چیزوں میں مختلف ہیں، ایک اچھا ہے ایک ہلکا ہے، ٹھیک، تو آپ کم اور زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بل وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَكْسُورًا، بلکہ اگرچہ ان میں سے ایک ٹوٹا ہوا ہے۔ بیٹا توجہ، ادھر توجہ کریں بھائی میرے، یہ میری انگوٹھی چاندی کی ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور آپ کی انگوٹھی بالکل سالم ہے، تو دونوں کا وزن ایک جتنا ہے، آپ کہتے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے لہذا مجھے 100 روپے اضافی دیں، یہ بھی ربا ہو جائے گا، جائز نہیں ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی ہو ایک صحیح ہو، یا یوں کہیں کہ اور ردیئن، ایک اچھی ہے اور دوسری ردی یعنی گھٹیا قسم کی ہے، ٹھیک ہے۔ والآخر صحیحاً، صحیح مکسور کے مقابلے میں، اور دوسری صحیح ہے، اور جید الجوہر، یہ ردی کے مقابلے میں، یا اس کا جوہر اچھا ہے۔ چلیں الحمدللہ یہ بات بھی ختم، ابھی چلتے ہیں مٹی کی طرف۔ وَالتُّرَابُ مَعْدِنِ أَحَدِهِمَا، بیٹا تراب سے پہلے بھی آپ یجوز و بیع کو رکھ دیں، اور جائز ہے معدن، بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ کان،
ادا جائیں کہ کھان چاہتا ہوں پانا، ٹھیک، کہتے ہیں جائز ہے کہ آپ کسی کان کی مٹی بیچیں، عہدہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ سونے اور چاندی کی طرف، سونے اور چاندی کے کان کی مٹی بیچ سکتے ہیں بالآخر دوسرے کے ساتھ، سونے کی مٹی چاندی کی مٹی کے ساتھ، چاندی کی مٹی سونے کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، او بجنسن، نہیں بالآخر، یعنی سونے کی مٹی سونے کی مٹی میں، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے، او بجنسن غیرہما، یا آپ سونے کی مٹی گائے کے بدلے میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، چاندی کی مٹی آپ بکری کے بدلے میں بیچتے ہیں، یعنی ان کو اپنی جنس میں بھی بیچ سکتے ہیں، غیر جنس میں بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن لا بجنس ہی، اگر اپنی جنس میں بیچیں گے تو پریشانی ہوگی، کیوں؟ لِاحتمال زیادت عہد العوضین، اس لیے کہ احتمال دیا جاتا ہے کہ بھائی جو ثقلین نے مٹی نکالی ہے وہ اگر ذوالفقار والی مٹی سے زیادہ سونا رکھتی ہے، تو اب اگر آپ کی مٹی بھی 1 کلو، اگر ذوالفقار کی مٹی بھی 1 کلو، لیکن سونا ممکن ہے کہ اس میں کم اور زیادہ ہو، ادن آخر فیدخل ربا، تو نتیجے میں پھر جو ہے کیا ہے، داخل ہو جائے گی ربا، یا یوں کہیں بیٹا فیدخلو، یہ شخص عقد کرنے والا داخل ہو جائے گا کس میں؟ ربا میں، یدخل کا فاعل عاقد کو مانے، ربا اس کا مفعول مانے، ولو علم، اگر یقین ہو جائے کس چیز کا؟ زیادت ثمن، کہ میں جو ثمن میں چیز دے رہا ہوں وہ زیادہ ہے، کس سے؟ اما فی التراب، اس چیز سے جو اس مٹی میں سونا ملا ہوا ہے، من جنس ہی، یعنی میں وہ مٹی سونے کے بدلے میں خرید رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہے کہ جو دے رہا ہوں وہ مٹی والے سونے سے زیادہ ہے تو پھر لم یصح ہونا، یہ یہاں پر صحیح نہیں ہوگی، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو آپ اضافی سونا دے رہے ہیں کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ مٹی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، مٹی کی تو کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر یہی سونا بیٹا، یہی سونا پیتل کے ساتھ بھی مکس ہے، 1 تولہ سونا ہے پیتل کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ وہ 2 تولے سونے میں خرید سکتے ہیں، کیوں؟ 1 تولے کے بدلے میں، جو اضافی سونا ہے وہ پیتل کے بدلے میں، لیکن جہاں پر مٹی کی قیمت ہی نہیں ہے تو وہاں پر آپ اتنا ہی سونا دیں گے جتنا مٹی میں ہوگا، زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ صَحَّ فِي الْمَغْشُوشِ، مغشوش یعنی ملاوٹ شدہ، اگرچہ یہ زیادہ لینا ملاوٹ شدہ میں صحیح ہے، بغیر ہی، کس کے ساتھ ملاوٹ کیا گیا ہے بیٹا؟ اپنے غیر کے ساتھ، لأن التراب لا قیمت لہ، اس لیے کہ مٹی کی تو کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے، لیصلح فی مقابلۃ الزائد، تاکہ وہ مٹی صلاحیت رکھے کہ وہ جو زیادہ سونا ہے وہ مٹی کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ وَتُرَابَاهُمَا، بھائی اسلامی ہیلا، تراباہما، سونے اور چاندی دونوں کی مٹی، اذا جمعہ، ہم نے ایک ہی برتن میں ڈال دی، او ارید بیعہما من، یا ہم نے ایک برتن میں نہیں ڈالی، دونوں الگ الگ برتن میں ہیں، لیکن میں ایک ہی عقد میں بیٹا یہ کہتا ہوں سونے کی مٹی اور چاندی کی مٹی میں نے آپ کو بیچ دی، جیسے 2 گائے 2 بھینس ہم بیچتے ہیں، بھائی دونوں کو میں نے اس قیمت میں بیچ دیا، یبعان بہما، تو آپ ان دونوں مٹیوں کو سونے کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں، چاندی کے ساتھ بیچنا چاہیں تو چاندی کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر ایک تبدیلی آٹومیٹک آ جائے گی، فَيَنْصَرِفُ كُلٌّ إِلَى مُخَالِفِهِ، سونا چاندی والی مٹی کے مقابلے میں ہو جائے گا اور چاندی سونے والی مٹی کے مقابلے میں ہو جائے گی، نتیجے میں ربا سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائیں گے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُهُمَا بِعَهْدِهِمَا، بھائی میرے، میں چاہتا ہوں کہ سونے کی مٹی اور چاندی کی مٹی صرف ایک چیز سے بیچوں، یا سونے کے ساتھ یا جو ہے کیا ہے چاندی کے ساتھ، زیادت ثمن میں زیادہ لینا چاہتا ہوں، تو صحیح ہے یا غلط؟ کہتے ہیں صحیح ہے۔ اگر آپ دونوں مٹی سونے کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو جتنا سونا ہے اتنا تو قیمت کا سونا اس کے برابر ہو جائے گا، اضافی سونا اسے چاندی کے بدلے میں آ جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادت ثمن علی مجانس ہی، البتہ شرط ہے کہ وہ ثمن اپنے ہم جنس سے زیادہ ہو، یعنی سونا لے رہے ہیں تو سونے سے زیادہ ہو، یصلح عوضا فی مقابل الآخر، تاکہ یہ جو زیادہ والا ہے یہ اس دوسرے چاندی وغیرہ کے مقابلے میں قیمت ہو جائے۔ وَأَوْلَى مِنْهُمَا، بھائی یہ ہم نے 2 صورتیں بتائیں، توجہ،
سونے اور چاندی کے مٹی کو سونے اور چاندی دونوں کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، یا ان دونوں مٹیوں کو کسی ایک کے ساتھ بیچ سکتے ہیں؟ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے مٹی کو نہ سونے کے ساتھ بیچیں نہ چاندی کے ساتھ، ڈالر کے ساتھ بیچ دیں، گائے بھینس کے ساتھ بیچ دیں، اس میں کوئی ربا کا معاملہ آئے گا ہی نہیں۔ بیعہما، بیٹا بیعہما کی کہاں ضمیر جائے گی؟ تراب الذہب والفضہ، بغیر ہما کی ضمیر بھی جائے گی ان دونوں مٹیوں کی طرف۔ ولا عبرت بالیسیر من الذہب فی النحاس، بیٹا کتنا درس ہو گیا؟ نہیں ادھر نہیں، صفحہ بتائیں، ہاں یہ کم ہوا ہے۔ ولا عبرت بالیسیر من الذہب فی النحاس، بیٹا نحاس یعنی پیتل یا تانبا جسے کہتے ہیں اس میں تھوڑا بہت سونا ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم پیتل سونے کے بدلے میں بیچیں تو اس میں یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس پیتل میں جتنا سونا ہے میں جو لے رہا ہوں وہ اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو؟ کہتے نہیں، یہ تھوڑا سا جو سونا ملا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بضم نون، کہتے نحاس کی نون کو ضمہ دے کے پڑھیں، نحاس بھی نہیں پڑھنا، نحاس بھی نہیں پڑھنا، بلکہ تاج محمد کیا پڑھنا ہے؟ شاباش بھائی، تاج محمد ایک ہے، آپ پانچوں تو تاج محمد نہیں ہے نا، سب کیوں بولتے ہیں؟ وَالْيَسِيرُ مِنَ الْفِضَّةِ، یا بیٹا تھوڑی سی چاندی ملی ہوئی ہوتی ہے، کس میں؟ سلور میں۔ ادا سلور سمجھو تھا، جست، ٹھیک، سلور میں تھوڑی سی جو ہے وہ چاندی ملی ہوئی ہے، بفتح را، کہتے ہیں رصاص کی بھی را کو کیا دے کے پڑھیں؟ فتح دے کے پڑھیں۔ اب اگر آپ سلور کو چاندی کے بدلے میں بیچنا چاہتے ہیں، اس میں یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہی نہیں ہے کہ جو اس میں چاندی ملی ہوئی ہے وہ اس قیمت کے برابر ہے، کم ہے، زیادہ ہے، نہیں، یہ نہیں۔ فلا یمنع، کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت چاندی اور سونے کا ہونا یہ رکاوٹ نہیں بنتا من صحت البیع، کہ صحیح ہے بیچنا، بذالک الجنس، بھائی ذالک الجنس یعنی جو جنس ملی ہوئی ہے۔ آپ پیتل کو سونے کے ساتھ بیچیں کیونکہ پیتل میں سونا ملا ہوا ہے، سلور کو چاندی کے ساتھ بیچیں کیونکہ سلور میں چاندی ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ زِيَادَةُ الثَّمَنِ عَنْ ذَلِكَ الْيَسِيرِ، اگرچہ یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ ثمن جو ہے اسے تھوڑی مقدار سے جو ہے کیا ہے کچھ زیادہ ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ وَلَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ، پیتل اور سلور کو اسی مجلس میں قبض کرنا بھی بیٹا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما یساوی ہے، ٹھیک ہے، وَلَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ ما یساوی ہے، یعنی جو اس پیتل والے سونے کے مساوی ہے یا جو سلور والی چاندی کے مساوی ہے اس کو بھی لینا ضروری نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُزْمَحِلٌ، اس لیے کہ بیٹا جو تھوڑا سا سونا یا چاندی وہ مزمحل یعنی وہ گویا کہ ختم ہو چکا ہے، ایسے مل چکا ہے کہ اب اس کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں۔ وَتَابِعٌ، اور یہ جو پیتل والا سونا ہے اور یہ جو سلور والی چاندی ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ بیٹا جب آپ جا کے کوئی دیگچی خرید کرتے ہیں سکلین، تو آپ نے قصد اس دیگچی کا کیا ہے؟ چاندی کا؟ بھائی بولو نا، کیوں دیر کرتے ہو؟ اب سکلین صاحب معراج پہ گئے ہوئے تھے، آپ ایک دیگچی خرید کرتے ہیں سلور کی، آپ کا قصد کیا ہوتا ہے کہ اس والی چاندی خریدتا ہوں یا یہ دیگچی خریدتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، پھر سالن آپ چاندی میں پکائیں گے؟ مومن علی بتاؤ۔ ہاں دیگچی کا مقصود ہوتا ہے بھائی، چاندی مقصود نہیں ہوتا۔ غیر مقصود بالبیع، یہ چاندی اور بیٹا سونا ہمارا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ یہ یسیر کی طرف، یہ جو تھوڑا بہت ملا ہوا ہے اس کی طرح المنقوش۔ منقوش کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نقاشی، اس کو فارسی والے تو بولتے ہیں، اردو میں بھی میرے خیال میں نقاشی بولتے ہیں۔ مثلا آپ جو ہے کیا ہے بیٹا کوئی دیوار پہ آیت لکھواتے ہیں، اس پہ تھوڑا بہت سونا چاندی بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، یا آپ کوئی جو ہے کیا ہے فریم لے آتے ہیں کسی آیت کے لکھائی کا، اب اس کے بدلے میں آپ سونا دیتے ہیں، تو سونا اس آپ جو ہے فریم کا دیتے ہیں، اس پر جو لکھائی اس کے بدلے میں نہیں دیتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ لکھائی پہ کتنا سونا لگا ہوا ہے۔ منہما، منہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ سونا اور چاندی۔ السقوف، بیٹا سقوف جمع سقف کی، سقف کی معنی کیا ہے؟ چھت، ٹھیک۔ والجدران، جدران جدار کی جمع ہے،
یعنی دیواروں پہ ہوتی ہے، بحیث اس طریقے سے وہ نقاشی ہے کہ لا یحصل منہ شیء، جب نقاشی کو ہم بیٹا وہاں سے اکھاڑیں گے تو ہمیں نہ چاندی ملے گی نہ سونا ملے گا، یعتد بہ، یعنی اتنی چیز ملے جو کچھ نہ کچھ قابل قیمت ہو، تھوڑی بہت تو ہو سکتا ہے مل جائے، علی تقدیر نزعہ، اگر ہم فرض کریں کہ وہ ہم نقاشی سے اس چیز کو جدا کرتے ہیں، ولا فرق فی المنع من الزیادۃ فی عہد المتجانسین۔ توجہ بیٹا، توجہ بھائی، ہم نے کہا تھا سونے کے بدلے میں سونا زیادہ نہیں لے سکتے، چاندی کے بدلے میں چاندی زیادہ نہیں لے سکتے۔ یہ علی حسن آپ کہاں گم ہو گئے تھے بھائی؟ ٹھیک، یہ زیادتی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں زیادتی کی دو قسمیں ہیں، ایک زیادت عینی ہے، ایک زیادت حکمی ہے۔ زیادت عینی کا مطلب یہ ہے کہ میں 1 تولہ دیتا ہوں، 1.5 تولہ مجھے دے دو، یہ عین خارجی ہے۔ زیادتی حکمی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 1 تولے کے بدلے میں 1 تولہ دیتا ہوں، لیکن میرے کمرے کو جھاڑو بھی لگا دو، میرے کپڑے استری بھی کر دو، تو یہ زیادتی حکمی ہے۔ کہتے ہیں آپ جب سونا دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں نہ آپ عین سونا زیادہ لے سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے کہ حکمی طور پر کوئی چیز زیادہ لے سکتے ہیں۔ صرف انگوٹھی کے معاملے میں ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی میں ایسی کوئی گنجائش ہے۔ ولا فرق فی المنع من الزیادۃ، یہ جو ہم منع کر رہے ہیں کہ آپ اضافی نہ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فی عہد المتجانسین، جب عوض اور معوض دونوں کی جنس بیٹا ایک ہو، بین العینیت، بیٹا عینیہ کا تعلق زیادت کے ساتھ ہے، چاہے وہ زیادت عینی ہو، وہی ہے۔ یہ زیادت عینی کیا ہوتی ہے؟ الزیادۃ فی الوزن، یعنی وزن بڑھ جائے، 1 تولے کے بدلے میں 1.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ والحکمیت، یا وہ زیادتی جو ہے کیا ہے بیٹا؟ زیادتی ہے حکمی ہو۔ کما لو بی المتساویان، جیسے کہ دونوں متساوی چیزیں بیچی گئی ہیں، وشرط مع احدہما، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شرط کی گئی ہے، بیٹا کون سی شرط کی گئی ہے؟ شرطن، ایک شرط، وَإِنْ كَانَ صَنْعَةً، اگرچہ وہ شرط کیا ہو؟ بناوٹ کی ہو، کہ بھائی میں کچا سونا دیتا ہوں، تم مجھے زیور بنا کے دو، وزن زیادہ نہیں ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں زیادتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ بیٹا اب صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔